اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفا اللہ عنک، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم پڑھ لینا جو ہے یہ اور چیز ہے، اور اس کو صحیح انداز سے سمجھنا یہ اور چیز ہے۔ قرآن کریم کے ترجمہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن جو اس کے بنیادی مقاصد ہیں بعض اوقات ان کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے مقاصد میں سے کیا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہوئے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کا لحاظ رکھا جائے، کہ ایسا کوئی بھی ترجمہ نہیں کیا جائے اور اس انداز سے نہ کیا جائے جو حضور کی شان کے اظہار کے بجائے حضور کی شان میں کمی کا باعث ہو۔ تو یہ آیت اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ عفا اللہ عنک سے ابتدائے کلام اور افتتاح خطاب ہے، مخاطب کی تعظیم اور توقیر میں مبالغہ کے لیے ہے، اور زبان عرب میں یہ عرف ہے جو ہے یہ مشہور ہے کہ مخاطب کی تعظیم کے موقع پر ایسے کلمے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں فرمایا، جس کسی نے اس سوال کو عتاب قرار دیا اس نے غلطی کی، کہ جس نے یہ سمجھا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت حضور سے جو ہے وہ عتاب فرما رہا ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرے کہ آپ نے یہ جو ہے ان لوگوں کی اجازت کیوں دے دی، تو فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اس میں عتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں تو حضور کی تعظیم اور توقیر میں مبالغے کے ساتھ اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور عفا اللہ عنک جو ہے یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، جس طرح کہا جاتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تو اب یہ تو نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو چکا ہے، اب ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو، یا اللہ آپ پر رحم فرمائے تو پہلے آپ پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے اس وجہ سے اب اللہ رحم فرمائے، نہیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں، اور یہ اپنے مکرم بندے کے لیے، اپنے مہمان کے لیے، اپنے عزیز کے اکرام کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو کیونکہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہونے اور گھر رہ جانے کی اجازت مانگنے والوں کو اجازت دینا نہ دینا دونوں حضور کے اختیار میں تھا۔ اللہ نے حضور کے اختیار فرمایا تھا اور اختیار دیا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ اجازت دے دیں، اور اگر نہ چاہیں تو اجازت نہ دیں۔ تو اس معاملے میں حضور مختار تھے۔ اچھا، یہ آپ نے اجازت اور دینے اور نہ دینے کے اختیار کہاں سے نکال لیا؟ بھائی یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأْذَن لِمَا شِئْتَ مِنْهُمْ، محبوب آپ ان میں سے جسے چاہیں اذن دے دیں۔ فَأْذَن اذن سے ہے، آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں، اور جسے چاہیں آپ اس کو رخصت دے سکتے ہیں، آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیجیے۔ تو لما اذنت لہم فرمانا عتاب کے لیے نہیں، بلکہ یہ اظہار کے لیے ہے کہ اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے تو بھی وہ جہاد میں جانے والے نہ تھے۔ اور عفا اللہ عنک کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، گناہ سے تو تمہارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے فرشتے، اس سے بدرجہ اتم بطریقہ اولا انبیاء جو ہے وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ انبیاء بھی اور یہی معصوم کا معنی ہے کہ انبیاء بھی معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں، نہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، ان سے گناہ صادر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں اور ان سے گناہ صادر ہو سکتا ہے، بلکہ وہ معصوم ہیں۔ تو عفا اللہ عنک سے جو ہے یہ معنی مراد ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال تکریم و توقیر اور تسکین و تسلی ہے کہ قلب مبارک پر لما اذنت لہم فرمانے سے کوئی بار نہ ہو، کہ اللہ نے شروع میں ہی فرما دیا کہ اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، کہ تم نے انہیں کیوں اجازت دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، جب تک نہ کھلے تھے تم پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے جھوٹے۔
تو چونکہ اگلا جملہ جو ہے کہ آپ نے اجازت انہیں کیوں دے دی کہ جب تک سچے لوگ جو ہیں وہ واضح نہ ہو جاتے اور ان میں سے جو جھوٹے ہیں منافقین ہیں وہ بھی ظاہر ہو جاتے، تو کیا مطلب کہ حضور اگر آپ انہیں اجازت نہ بھی دیتے تو پھر بھی یہ جہاد میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے؟ منافقین کو اگر آپ اجازت نہ بھی دیتے تو پھر بھی انہوں نے جہاد میں جو ہے وہ حاضر نہیں ہونا تھا۔ تو چونکہ لما اذنت لہم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی، تو اس کا حضور کے قلب انور پر جو ہے وہ بار رہ جاتا اگر عفا اللہ عنک نہ کہا جاتا۔ تو عفا اللہ عنک سے جو ہے یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں عتاب نہیں ہے بلکہ اس میں جو ہے حضور کے ساتھ لاڈ ہے اور حضور کی تکریم اور حضور کے جو ہے توقیر کا اظہار ہے، اس وجہ سے حضور کے قلب انور پر اس چیز کا کوئی بار نہ ہو۔ اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں کیوں اجازت دے دی جب تک نہ کھلے تھے تم پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے جو ہے جھوٹے لوگ۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم سے چھٹی نہ مانگیں گے اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں حضور وہ آپ سے چھٹی نہیں لیں گے، وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے سے جو ہے وہ رخصت طلب نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو، اللہ متقین کو جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبہم یترددون، تم سے یہ چھٹی وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی منافقین، یہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے وہ جہاد سے بچنے کے لیے آپ سے بار بار جو ہیں وہ چھٹیاں مانگ رہے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں، اور ان کے دل میں شک پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک میں جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہیں، اور نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، نہ کفار کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ اگر کفار کے ساتھ رہتے ہیں تو دنیاوی بھرم جاتا ہے، دنیاوی عزت جاتی ہے، نہ مومنین کا ساتھ دے سکتے ہیں کہ اگر ان کا ساتھ دیں گے جہاد میں شریک ہوں گے تو وہاں ماریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، تو یہ نہ ادھر ہیں نہ ادھر، یہ ویسے ہی جو ہے وہ اپنے شک میں ڈاما ڈول ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، انہیں نکلنا منظور ہوتا اور اگر انہیں ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا کہ وہ جہاد میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ نکلیں، اگر ان کا ارادہ ہوتا تو اس کا سامان کرتے، وہ جہاد کی تیاری کرتے اگر ان کا ارادہ ہوتا، لیکن انہوں نے تیاری ہی نہیں کی اور اب جو ہے ٹائم پر آ کر چھٹی لینا شروع کر دی ہے، تو ان کا جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا، مگر خدا ہی کو ان کا اٹھنا ناپسند ہوا۔ اگر ان کے جانے کا ارادہ نہیں ہے تو اللہ ان کو جہاد میں بھیجنا پسند ہی نہیں کرتا، کہ ایسے منحوس لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کے جھنڈے کو جو ہے بلند کریں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے اٹھنے کو ناپسند کیا، تو ان میں کاہلی سستی بھر دی ان کی اجازت چاہنے پر کہ اب جو ہے یہ بجائے تیاری کرنے کے جہاد میں شریک ہونے کے اب یہ چھٹی مانگ رہے ہیں سستی کے ساتھ، جناب یہ مجبوری ہے فلاں ہے، اس وجہ سے ہمیں اجازت دے دیے، ہم جو ہے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ فرمایا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، بیٹھ رہنے والوں سے عورتیں، بچے، بیمار اور اپاہج لوگ مراد ہیں کہ یہ لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوتے، تو لہذا ٹھیک ہے تمہارا جانے کا ارادہ نہیں ہے تو تم بھی ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤ، جہاں اپاہج بیٹھے ہوئے ہیں تم بھی ایمان کے اعتبار سے اپاہج ہی ہو، جا کر بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سوائے نقصان سے تمہیں کچھ نہ بڑھتا۔ حضور اگر وہ آپ کے ساتھ جہاد میں حاضر ہوتے بھی جاتے بھی تو وہ صرف آپ کو ہی نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے، وہ آپ کے نقصان میں جو ہے وہ اضافے کا سبب بنتے، اور تم میں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ جو ہیں وہ غرابیں دوڑاتے رہتے، فساد پھیلاتے رہتے کہ کسی طرح کفار سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے کے بجائے شکست حاصل ہو،
کہ ان سے مقابلہ کرنے کے بجائے مسلمانوں کے لشکر میں ہی جو ہے وہ فتنہ پیدا کرتے اور فساد پھیلاتے کہ یہ آپس میں ہی ان کی مخالفت پیدا ہو جائے اور دشمن کے خلاف جو ہیں یہ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور آپس کی جنگ شروع ہو جائے، اور جھوٹی جھوٹی باتیں بنا کر فساد انگیزیاں کرتے اور کبھی دو دھڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور حضور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں، ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری باتیں ان تک پہنچائیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ جو مسلمانوں کی جاسوسی کر کے باہر کفار کو مسلمانوں کے معاملات، ملکی معاملات، معیشت کے معاملات اور عوام کے معاملات جو ہے راز جو ہیں وہ باہر لوگوں کو کفار کو دیتے ہیں، کفار کے جو ایجنٹ ہیں وہ ظالم ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کفار کے ایجنٹ ہیں یہاں پر مسلمان بن کر یا کسی بھی روپ میں مسلمانوں کے راز کفار پر فاش کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا اور وہ آپ کے اصحاب کو دین سے روکنے کی کوشش کرتے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے احد کے دن کیا کہ مسلمانوں کو اغوا کرنے کے لیے اپنی جماعت لے کر جو ہے وہ واپس دوڑ گیا کہ نہیں بھی ہم سے تو جہاد نہیں ہوتا، ساتھ چلا اور پھر راستے سے واپس آ گیا تاکہ ہم تو آئیں گے ہی آئیں گے، ساتھ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی لیتے آئیں گے۔ منافق اگر ساتھ چلتا بھی ہے تو وہ فائدے کے لیے نہیں، وہ نقصان کے لیے ہی چلتا ہے کہ اس نے راستے میں سے پلٹنا ہوتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ ہم جا رہے ہیں، ہم نے تو واپس آنا ہی آنا ہے، اور ہمارے دیکھا دیکھی جو ہے وہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے کہ یار اتنے لوگ جو جا رہے ہیں یہ پاگل تو نہیں ہیں، ممکن ہے آگے کوئی زیادہ خطرہ ہوگا، ابھی ہماری تیاری نہیں ہے، لہٰذا ان کی بات ماننی چاہیے اور واپس جانا چاہیے۔ اور یہی طریقہ ان کے ایمان کا ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ پھر سے کافر ہو جاتے ہیں۔ نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم ایمان لائیں گے، ہماری لوگوں میں عزت بنے گی، اور کچھ عرصہ بعد پھر کافر ہو جائیں گے تو لوگ کہیں گے یار اسلام میں کوئی ایسی بات ہے تو صحیح کہ یہ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو رہے ہیں۔ تو جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، پھر سے کافر کرنے کے لیے یہ مسلمان ہوتے ہیں، یہ ایمان قبول کرتے ہیں، اور یہی طریقہ ان کا جہاد میں شامل ہونے کا ہے۔ تو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے لیے تدبیریں الٹی پلٹتے ہیں، یہ انہوں نے تمہارا کام بگاڑنے اور دین میں فساد پھیلانے کے لیے بہت مکر اور ہیلے کیے ہیں، یہ آپ کی دین میں جو ہے وہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ پھر حق آ چکا، پھر حق آ گیا، اور پھر کیا ہوا؟ جب حق ظاہر ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت آئی، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اور اس کا دین غالب ہوا، وہم کارہون، اب انہیں بڑی پریشانی ہے، اب جو ہے یہ اس اللہ کے دین کے غلبے کو اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے مدد اور تائید حاصل ہونے کو یہ بڑے ناگوار سمجھتے ہیں، بڑی بری لگی ہے انہیں بات کہ یار ہم تو واپس بھی پلٹ آئے ہیں لیکن اللہ نے پھر بھی ان کی مدد کر دی ہے اور دین اسلام کو غالب کر دیا ہے، یہ بات جو ہے انہیں بہت ناگوار گزرتی ہے۔ وہم کارہون، اور یہ اسے بڑی کراہت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا، ہم تو واپس پلٹ آئے تھے لیکن اللہ نے پھر بھی ان کی مدد کر دی اور یہ پھر بھی فتح یاب ہو کر واپس پلٹ رہے ہیں اور اللہ نے پھر بھی دین کو غالب کر دیا، تو یہ بات ہم تو دنیا کی رسوائی جو ہے اس کو حاصل کر بیٹھے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ شکست حاصل کر کے واپس آتے تو ہم پھر ڈینگے مارتے کہ دیکھا ہے نا ہماری عقل اور فراست اور فہم جو ہے وہ ان سے زیادہ ہے کہ ہم تدبیر کو اختیار کرتے ہوئے راستے سے واپس پلٹ آئے ہیں، ہمیں پتا تھا کہ ہم کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے، ہماری تیاری پوری نہیں ہے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم واپس آ گئے ہیں، لیکن یہ مسلمان بیچارے ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ کفار سے جنگ شروع کر دی تو اب دیکھا ہے کتنے مارے گئے ہیں اور شکست خوردہ ہو کر یہ واپس پلٹ رہے ہیں، تو پھر یہ جو ہے وہ اپنی عزت کا اور اپنی عقل کا چرچا کرتے لیکن ہوا سارا اس کے خلاف۔
کہ یہ کفار کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، جہاد میں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے یہ راستے سے پلٹ آئے تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی، مجاہدین جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، جہاد کرنے والے، تو ان کو شکست ہوگی۔ لیکن ہوا کیا کہ یہ چلے بھی گئے، اللہ نے پھر بھی مدد عطا کر دی، اللہ نے پھر بھی دین کو غالب کر دیا۔ اب یہ بات ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، اس وجہ سے یہ بات جو ہے انہیں بہت ناگوار ہے اور بہت ناپسند ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت